ہونا ہے وہاں کون ہوگا جو دھوکہ دے گا، وہاں کون ہوگا جو مجرم کا ساتھ دے گا یا مجرم کی طرف سے جھوٹی گواہی دے گا؟ تو مقصود یہاں یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہاں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ فرمایا ام من یکون علیہم وکیلا، بتاؤ وہاں اللہ کے مقابلے میں کوئی ہے جو اس کی وکالت کر سکے؟ مراد جھوٹے کی، چور کی، مجرم کی وکالت اللہ کے سامنے کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہاں تو کر سکتے ہو جھوٹ موٹ، لیکن اللہ کے حضور تو کوئی کسی کا طرفدار نہیں بن سکتا۔ تو پھر یہی دنیا کی زندگی میں سدھر جاؤ، یہاں بھی حق کا ساتھ دینے والے بن جاؤ، تاکہ اللہ کے حضور تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، اور اللہ کے حضور مجرم کا ساتھ دے کر تم بھی مجرموں کی صف میں نہ کھڑے کیے جاؤ۔ اس آیت کے اندر سمجھایا تو گیا یہ چیز، لیکن ہے کیا؟ اصل چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں بھی اور ان میں جو چیز سمجھائی وہ سیدھی سی یہ تھی کہ سیدھے رستے پر چلو، سچ کا ساتھ دو، حق کا ساتھ دو، جھوٹ کی نفی کرو اور جھوٹے سے دور رہو۔ یہ چیز اصل سمجھائی گئی۔ فیصلہ کرنے والا ہے اسے چاہیے کہ حق کی طرفداری کرے، اگر فیصلہ کرنے والا نہیں تو معاشرہ ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کی کافی ساری تفصیل موجود ہے۔ لوگ ہوتے ہیں جن کا طرز یہ ہوتا ہے، ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا، لیکن انداز یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ کے ساتھ ہو جاؤ اور لوگوں کو بغیر وجہ کے جھوٹے الزام لگا کے، دھمکیاں دے کے، اوپر لوگوں کے ساتھ ساز باز کر کے کیس کو اتنا بڑھاؤ کہ ان لوگوں کو خواہ مخواہ کی تکلیف دے کے ان کی چیز کو ضائع کرو، اور لوگ اس بات میں خوش ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہاں ہم جھوٹے ہیں، لیکن اس بات میں خوش ہوتے ہیں کہ میں اس کا سارا کچھ بکوا دوں گا، میں اس کیس کو اتنا بڑھاؤں گا کہ اس کی زمین کیا اس کو بے گھر کر دوں گا کہ گھر بھی بیچ کے لگانا پڑے گا، لیکن وہ بندہ اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکے گا۔ اور غریب پستا ہے، وہ اپنی بے گناہی ثابت کرتے کرتے بے گھر ہو جاتا ہے۔ یہ بہت سارے ایسے کیس ہوتے ہیں، اور جو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹے ہیں، پھر بھی لگے ہوتے ہیں۔ تو یہاں مراد وہ لوگ ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ کوئی اگر اس طرح کرتا ہے کہ کسی کا معاملہ یا کسی کی بات اس نیت کے ساتھ حاکم کے پاس لے کے جائے کہ اس کا مال خراب کرے یا اس کو خواہ مخواہ کا ستائے اور اس کے مال پہ کسی طرح سے قبضہ کرنے کی کوشش کرے، ایسا شخص وہ ناپسند ہے، ایسا شخص مجرم کی صف میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ جو اس طرح کرتا ہے بروز قیامت اس چیز کے ساتھ آئے گا جس چیز کے لیے اس نے دنیا میں سارا کچھ کیا، اور بروز قیامت وہ اس سے جان چھڑوائے گا، جان نہیں چھوٹ سکے گی۔ بروز قیامت شخص بھاگے گا اور وہ چیز اس کے پیچھے دوڑے گی کہ میں ہی تو وہ ہوں جس کے لیے دنیا میں سب کچھ کرتا رہا تو، لیکن جان نہیں چھوٹے گی۔ تو یہ ایک دو نہیں، کئی جگہوں پر اس طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ دوسری چیز عقائد کے حوالے سے ہے۔ اس آیت کے اندر جو آج آیت ہم نے سنی، کہا گیا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کون ہے جو اللہ سے جھگڑ سکتا ہے قیامت کے دن؟ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، کوئی اللہ کے ہاں کسی کا وکیل نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی وکالت نہیں کر سکتا۔ سیدھی سی چیز بتائی گئی، لیکن میں نے پہلے عرض کی ترتیب کے ساتھ جو اس آیت کا شان نزول پیچھے بیان کیا گیا تھا کیا؟ ایک شخص نے چوری کی، دوسرے اس کے ساتھ ملے اور کہا کہ ہم اپنے اس شخص کی طرفداری کر کے جھوٹی قسم کھا کے اس کو بچائیں گے۔ تو بات کیا تھی؟ جھوٹ پر لوگوں کا اجتماع ہوا اور آپس میں رائے بنی کہ ہم جھوٹ بولیں گے۔ اللہ نے وہ کہا کہ چور کا ساتھ آج تو دے رہے ہو، اللہ کے حضور کوئی نہیں دے سکتا۔ چور کی بات ہوئی اور غلط چیز سے روکا گیا، لیکن اگر آپ پچھلی آیت کو نہیں پڑھتے
اور اسی ایک حصے کو اٹھاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ یہاں سے تو یہی ہے اور آج یہی کچھ یہاں ہو رہا ہے، لوگ اسی طرح آیت کا حصہ اٹھا